اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ساتھ میں ہوں فاطمہ زبیر، اور آج کا ہمارا تفسیر کا لیکچر آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ یہ دو آیات ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ وجاء اور آیا، من اقصی المدینتی، اقصا کہتے ہیں دور کنارے کو، اقصا۔ اقصا کس کو کہتے ہیں؟ دور ہونا، بہت زیادہ دور ہونا۔ دیکھیں، مسجد اقصا کو بھی اقصا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد حرام سے دور تھی، اور اقصا کا الٹ ہوتا ہے ادنا، اسی سے دنیا ہے، قریب والی چیز۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وجاء اور آیا، من اقصی المدینتی دور شہر سے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، دور شہر سے، رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتا ہوا۔ یسعی عربی میں چلنے کے معنی میں نہیں آتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی اور فکر کے ساتھ آنا، تیزی اور فکر کے ساتھ آنا۔ تو یہ جو آدمی آیا تھا دور شہر سے، یہ آہستہ آہستہ نہیں آیا تھا، بلکہ فکر مندی کے ساتھ، دل میں درد لیے ہوئے، اور انبیاء کو بچانے کی فکر کے ساتھ آیا تھا، دوڑتا ہوا۔ تو یسعی میں یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ یسعی دوڑتا ہوا، قال کہا اس نے، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا تم پیروی کرو، المرسلین رسولوں کی۔ کہا اس نے، اے میری قوم تم پیروی کرو رسولوں کی، اتبعوا المرسلین تم پیروی کرو رسولوں کی۔ اتبعوا تم پیروی کرو، من جو، لا یسألکم نہیں مانگتے ہیں تم سے، اجراً کوئی بدلہ۔ اجر کا لفظ فائدے، بدلے یا اجر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو نہیں مانگتے ہیں تم سے کوئی بدلہ، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس کے ضروری پوائنٹ بھی آپ لوگ نوٹ کریں۔ آیا ایک آدمی دور شہر سے دوڑتا ہوا۔ یہ آدمی کون تھا؟ جو انطاکیہ کی بستی میں انبیاء جب تبلیغ کر رہے تھے تو دور شہر سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ مفسرین کی بڑی تعداد کہتی ہے کہ اس شخص کا نام تھا حبیب نجار۔ نجار کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ نجار کہتے ہیں بڑائی کو۔ یہ حبیب نجار جو تھا، یہ اسی بستی کا رہنے والا تھا، اور پیشے کے اعتبار سے وہ بڑائی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ یہ غریب سادہ دل انسان کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا۔ کیوں تذکرہ کیا؟ اس کے ایکٹ، اس کے کردار کی وجہ سے۔ ایمان سے بھرپور وہ ایک سادہ غریب دل انسان تھا، سادہ دل غریب انسان تھا، اور اس کو جب یہ پتہ چلا کہ جو بستی کے لوگ ہیں رسولوں کے خلاف مشتعل ہو چکے ہیں اور رسولوں کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں نا، تو تب وہ یسعی دوڑتا ہوا آیا دور کنارے سے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو روکے اور رسولوں کا دفاع کرے۔ یسعی کے لفظ میں آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ حق کے لیے اگر آپ نے کھڑا ہونا ہو نا، تو اس میں سست روی نہیں دکھانی چاہیے۔ حق کی طرف آنے میں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں سست روی نہیں دکھانی چاہیے۔ اس لیے تو میں یہاں پہ جو بچیاں، جو بہنیں میری مجھے پہلے بھیج دیتی ہیں، ان کو میں السابقون الاولون کہتی ہوں۔ سستی نہیں دکھاتے، ترجیحات میں شامل رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں جو یسعی کا لفظ ہے، اس میں ایک سبق ہے کہ حق بات ہو، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، تو اس میں سست روی نہیں، بلکہ جرت اور حرکت اور قربانی، یہ چیز ہونی چاہیے۔ پھر یہ جو آدمی تھا، یہ نجار تھا، تو یہاں جو اس کا پیشہ ہے نا، یہ بھی ایک قابل توجہ پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی یا عالم نہیں، بلکہ ایک عام محنت کش انسان کو ایک عظیم مثال کے طور پر یہاں پیش کیا۔
تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بڑا منصب ہی ہو، بڑا دل ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے باقی تربیت پوائنٹ میں انشاءاللہ اگلا لیکچر ہوگا نا اس کے ساتھ بتاؤں گی، کیونکہ یہ جو حبیب نجار کی ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے، اس میں بہت سارے ہمارے لیے سمجھنے کے پوائنٹس ہیں، تربیہ پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ جب یہ پورا ٹاپک مکمل ہوگا تو سب میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ نوٹ کریں اور ترجمہ یاد کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام